السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، اور ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضور ہماری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکہ ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکہ ہے۔ یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اور عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے؟ جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں۔ ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں اور خدا کے نور کو
جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ اور رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہیں وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ لائق عزت تعظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحترام، گرامی قدر علماء، محترم و مکرم سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کی ابتدا یا اس کا آغاز کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور ہماری ان تمام مشائخ اعظام کی طرف سے، اہل بیت اطہار کی طرف سے اور کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے علماء کرام کی طرف سے خادم دین کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور قوم کا سچا درد رکھنے والے بے شک، محترم جناب امیر خان باپو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عمر خدری عطا فرمائے سبحان اللہ، اور مزید توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ، ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں نے جو مثالی کام کیا ہے وہ سب کی نگاہوں میں اور نظروں کے سامنے ہے۔ بے شک، بے شک، یہ بزرگان دین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور ان کی اور ان کے معاون مددگار جتنے بھی ہیں ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس چھوٹی سی بستی میں اتنا عظیم الشان اور عالی شان میرے آقا کا مہمان خانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے تعمیر کر کے اور پائے تکمیل تک پہنچا کے شکرانے کے طور پہ یہ محفل سجائی، سبحان اللہ، جس میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں اور ہم بھی شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ایک مقولہ ہے جس کو انہوں نے بالکل ثابت کر کے دکھا دیا۔ مقولہ یہ ہے، ہمت مرد مدد خدا، یعنی اگر بندہ مومن یہ مرد ہمت سے کام لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی دین کی خدمت میں لگا دے۔ دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کر جائیں، دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام کر جائیں اور ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، سبحان اللہ، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ بڑا پرمغز ہے یہ بند، دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کام، تو کیا کام نہیں کر رہے ہیں؟ کام تو کر رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو کام نہ کر رہا، لیکن مومن ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ خدمت اسلام کر جائیں۔ سبحان اللہ، اور زندگی حقیقت میں اسی کی زندگی ہے جو اسلام کی خدمت کرے۔ موقع اور محل کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے آج عنوان بھی وہی منتخب کیا ہے۔ آیت مقدسہ میں نے پڑھی، جب تک میں ترجمہ نہ کروں آپ کو اس آیت سے کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا۔ پہلے میں اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ عرض کر دوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم،
انسان تو سب شرف والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پہ شرافت اور کرامت کا تاج رکھا، لیکن ان سارے انسانوں میں درجوں میں اگر بلند ہے تو ایمان والا ہے۔ ایمان والے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ہفتہ کلیم کا راجہ ہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک فقیر حقیر جھونپڑی میں رہنے والا، کٹیا میں زندگی بسر کرنے والا، لیکن اگر سینہ نور محمدی سے جگمگا رہا ہے اور اگر وہ ایمان والا ہے تو پھر اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایمان والا سارے انسانوں سے بلند ہے، لیکن قرآن مجید کا فیصلہ سنیں، والذین اوتوا العلم، اور جنہیں رب نے علم دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے درجہ بلندیاں عطا فرمائی۔ سارے انسانوں سے مومن بلند ہے اور مومنوں سے علم والا بلند ہے۔ یہ ہے اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، جس سے یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ مومن بھی ایک مقام رکھتا ہے اور ان مومنوں میں جو علم والے ہیں وہ ان سے بھی بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ عرض کر دیا۔ اب اسی پر مجھے اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اسی علم کے حوالے سے، اور وہ بھی قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں۔ کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، تقریباً جہاں تک میرا خیال ہے 2 گھنٹے تو ہو گئے، 2 گھنٹے ہو گئے، اور اب ہماری یہ محفل جو ہے یہ یعنی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور اختتام کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں۔ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن تیاری ہو رہی ہے۔ اب چونکہ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے تو اسے پورا تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے آپ ذرا میرا ساتھ دیں۔ میں آپ کی خدمت میں گفتگو عرض کروں گا اس امید پر کہ آپ اس طرح سنیں گے کہ کچھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں بات بالکل آسان عرض کروں گا، ایسی کہ ہر آدمی سمجھ سکے، اور وہ بھی بڑے آسان الفاظ میں بھی اور آسان انداز میں بھی، جو میرا اپنا معمول ہے، اور وہ بھی اس امید پر کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ ہے کوئی ایسا آدمی کہ جس کی دل میں آرزو نہ ہو؟ کیا بات ہے! یعنی میں نے سوال کی شکل میں یہ جملہ عرض کیا ہے کوئی آدمی کہ جس کی دل میں کوئی آرزو نہ ہو؟ تو اگر آپ غور کریں اور سمجھے ہیں تو آپ جواب یہی منتخب کریں گے، بولنے کی ضرورت نہیں۔ جواب آپ نے یہ پسند کیا ہوگا کہ آرزو ایک نہیں، یہ دل آرزوؤں کا مزار ہے۔ یہاں ایک آرزو پیدا ہوئی اور پھر دم توڑ گئی تو دوسری آرزو نے سر ابھارا۔ اسی طرح آرزویں پیدا ہوتی ہیں اور یہیں دفن بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ دل آرزوؤں کا مزار ہے۔ ان گنت بے شمار آرزویں ہیں جو دل میں رہتی ہیں، اور بلا تخصیص مذہب و ملت ہر آدمی کے دل میں آرزو ہے یا نہیں؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اگر ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے اور غور کریں تو بالکل ہم بھی تسلیم کریں گے کہ ہمارے دل میں بھی بے شمار آرزویں ہیں، لیکن ہر آرزو پوری نہیں ہوتی۔ آرزو پوری وہی ہوتی ہے جو صدقہ مصطفیٰ کا اور پوری رب فرماتا ہے۔ آرزو وہی پوری ہوتی ہے، اپنے چاہے سے کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی۔ اگر اپنے چاہے سے ہوتی تو سب بادشاہ بن جاتے، پھر رعیت نظر نہ آتی، سب بادشاہ بن جاتے۔ تو آرزو پوری وہی ہوتی ہے جسے رب پورا فرمائے، اور صدقہ مصطفیٰ کا اور دعائیں بزرگوں کی۔ تو یہ دل آرزوؤں کا مزار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہر آدمی کے دل میں آرزو ہے، اور یہ آرزویں جنم بھی لیتی ہیں اور وہیں دفن بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں آپ ذی شعور حضرات سے کہ آرزویں تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں، تو کیا مومن کے دل میں بھی وہی آرزویں ہوں؟ یعنی ایک بندہ مومن جس کے دل میں نور محمدی ہے،
کیا اس کے دل میں بھی وہی آرزویں ہوں جو عام انسانوں کے دل میں؟ تو الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. تو پھر آرزویں تو بے شمار ہیں، لیکن میں آج کی اس محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں اپنی طرف سے فیصلہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا. کیا بات ہے، بہت اچھا. یعنی آرزویں چاہے جتنی ہوں، لیکن ایک بندہ مومن کی آرزو ایک، سبحان اللہ. اور یہ ایک ہی آرزو ہونی چاہیے اور جو ضروری ہے. اور وہ آرزو ہے کیا؟ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. سبحان اللہ. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت مصطفیٰ، زندہ باد. فیضان غوث اعظم. زندہ واہ واہ باد. واہ واہ، سبحان اللہ. جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جس نے غوث اعظم کا پٹا گلے میں ڈالا. میں ابھی سن رہا تھا پٹوں کی بڑی باتیں ہو رہی تھی، اور اس میں یہ بھی عرض کیا جا رہا تھا کہ شیر سے یعنی پسینہ، شیر کے ماتھے پہ پسینہ. بھئی شیر کے ماتھے پہ پسینہ کیوں آیا؟ تو کہا غوث کا پٹا دیکھا تو. ہائے ہائے ہائے، کیا بات. تو گلے میں غوث کا پٹا، شیر کو پسینہ آ گیا. ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن نام سن کر کے کانپتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. شیر اگر نظر آ جائے تو پھر دیکھیں پسینہ کس کو آتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے شیر کو پسینہ آئے، نہیں. اگر غوث کا پٹا گلے میں ہے تو آرزو یہ ہونی چاہیے. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. اور یہی اس پٹے کی نشانی اور علامت ہے، قسم رب کی جس کے گلے میں میرے غوث کا پٹا ہوگا اس کی آرزو کوئی اور نہیں ہوگی. جس کے گلے میں سہر وردی پٹا ہوگا، جس کے گلے میں بہاؤالدین زکریا کا پٹا ہوگا، اس کی آرزو یہی ہوگی. آرزو ہے یہی کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق ہے. اور جب قرآن کی تعلیم عام ہوگی تو ہوگا کیا؟ ہر پرچم سے اونچا، سبحان اللہ. ہر پرچم سے اونچا. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. آپ نے اگر غور کیا ہو تو ایک بات یہاں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ گئی، جی. اور وہ بات یہ ہے درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. پرچم اسلام ہو جائے. جی. تو یہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہوا کس وجہ سے؟ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کس سبب سے ہوا؟ دولت کا ذکر ہے، دھن کا ذکر ہے کہ دھن زیادہ آ جائے تو پرچم اسلام، دولت زیادہ آ جائے تو پرچم اسلام بلند ہو جائے، حکومت مل جائے تو پرچم اسلام نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. بات صرف ایک ہے، تعلیم قرآن ہو تو پرچم اسلام بلند ہو جائے. سبحان اللہ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرچم اسلام بلند رہے تو پھر دھن کی بھی ضرورت نہیں، دولت کی بھی ضرورت نہیں، تعلیم قرآن کی ضرورت. اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ گھر تک، محلے تک، قصبے تک، گاؤں تک، شہر تک محدود رہے، بلکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں،
ہر آدمی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی شخص ایسا نہیں کہ بغیر مقصد کے زندگی گزار رہا ہو. مقصد ہے یا نہیں؟ اور سب سے اونچا اور عام مقصد یہ ہے کہ دولت مل جائے، دھن مل جائے. یہ مقصد سب کا ہے. پھر اس کے لیے طریقے چاہے جو اپنائے جائیں، لیکن یہ مقصد سب کا ہے، مالدار بن جائیں. تو ایک مومن کا بھی کیا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں محل بنا لوں، گاڑی خرید لوں، جاگیر بنا لوں؟ اگر آپ ذرا سا بھی سوچیں تو آپ سر ہلا کے کہیں گے نہیں، مومن کا مقصد یہ نہیں. تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اور یعنی ہر مسلم کا دل قرآن سے معمور ہو جائے. ہر مسلم کا دل قرآن سے معمور یعنی بھرا ہوا، یعنی دل خواہشات سے نہیں، دنیاوی اسباب سے نہیں، بلکہ دل کو اگر بھرنا ہے تو وہ کس سے بھرے؟ قرآن سے. اور مقصد یہی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مقصد یہی بنا دے. آمین. اور ہم سب کی آرزو بھی یہی ہو. تعلیم قرآن جس کو کہتے ہیں علم. اب میں اپنی ایک تمہید عرض کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ بالکل قابل غور ہے. اور ایک مثال ابھی میرے ذہن میں آئی، اگرچہ بات عامیانہ ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے. کہاوت ہے، کہاوت. اور وہ کہاوت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. یہ مشہور کہاوت ہے یا نہیں؟ جس کی لاٹھی اسی کی. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ کیا واقعی جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اسی کی بھینس ہوگی؟ مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کہاوت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی طاقت، جس کے پاس طاقت، غالب وہی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مراد یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی غالب وہی ہوگا. غالب اگر نہ سمجھیں تو آپ یوں سمجھیے کہ بات اسی کی رہے گی، باقی سب اس کے ماتحت رہیں گے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اور آج پوری دنیا میں اس بات کے لیے غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سطح، اختیار، اقتدار سب اسی کے پاس ہے جس کے پاس طاقت ہے. جس کے پاس طاقت، تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اب ذرا آپ میری بات غور سے سن لیں. طاقت، دنیا میں رب کی دی ہوئی طاقتیں کتنی گنیے، گنتے چلے جائیے طاقتیں کتنی. یہ جو لفظ ہے طاقت کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے. پہلے یہیں سے شروع کرتے ہیں، بازو کی طاقت، اس کے پاس بھی ہے جسم کی طاقت، پھر گھر کی طاقت، پھر محلے کی، پھر قبیلے کی، پھر شہر کی، پھر ملک کی. بولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ قبیلہ بڑا طاقتور، یہ ملک بڑا طاقتور. اور پھر طاقت کے اسباب جو ہیں جیسے مال ہے، متاع ہے، دھن ہے، دولت ہے، یہ سب طاقت کے اسباب ہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں کسی کے پاس گولے بارود کی، اسلحے کی، ہتھیاروں کی طاقت ہے، دھن دولت کی طاقت ہے، بے شمار طاقتیں ہیں، انکار نہیں کر سکتے. اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ طاقتیں ہمیں ملیں. بازو میں بھی طاقت ہو، جسم میں بھی طاقت ہو، مال کی بھی طاقت ہو، قبیلہ بھی طاقتور ہو، ملک بھی. تو یہ ہیں طاقتیں. سب تو میں نہیں گنوا سکتا، ذہن دے دیا ہے کہ یہ ہیں طاقتیں. اب میں اس پر ایک سوال آپ سامعین سے پوچھ رہا ہوں، اسٹیج والوں سے نہیں. یہ جو آپ میرے سامنے تشریف فرما ہیں بڑے ذی شعور حضرات ہیں جو غور سے میری بات سن رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں.
آپ کے ذہن میں جتنی بھی طاقتیں ہیں پھر وہ طاقتیں چاہے جیسی ہوں، بازو کی ہوں، جسم کی ہوں، قبیلے کی ہوں، جسم کی ہوں، ہتھیار کی ہوں، گولے بارود کی ہوں، دھن دولت کی ہوں، جاگیر کی ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، کیونکہ جس کی طاقت اسی کی بھینس ہے، جس کی طاقت وہی غالب ہے، جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ ہیں طاقتیں۔ میرا سوال یہ ہے، غور کر کے اور فیصلہ کریں، بتانے کی ضرورت نہیں، بتاؤں گا میں خود، کیونکہ اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، بتانے کی ذمہ داری بھی امیر خان صاحب نے میرے سر پہ رکھ دی ہے، تو انشاءاللہ ان بزرگوں کی نوازشات کرم سے بتاتا بھی میں چلوں گا، اور پھر بھی بتاؤں گا تو بغیر دلیل کے نہیں، دلیل سے بتاؤں گا۔ سبحان اب میرا اللہ، سوال یہ ہے، اور پہلے یہ بات ساتھ میں ذہن میں رکھیں، جس کی طاقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہی پڑے گا۔ یہ ہیں طاقتیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب میں بڑی طاقت کون سی؟ بہت سارے الجھیں گے اور بتانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر اور زیادہ الجھا ہوگا، کیونکہ یہ ایک فکری بات ہے، اور ہر آدمی اپنی فکر، اپنی سوچ کے حساب سے بتائے گا کہ یہ طاقت بڑی ہے۔ کوئی کہے گا روپیے کی طاقت بڑی، کوئی کہے گا گن کی طاقت بڑی، کوئی کہے گا مشین گن کی طاقت بڑی، کوئی کہے گا ایٹم بم کی طاقت بڑی، کوئی کہے گا نائٹروجن بم کی طاقت بڑی، کوئی کہے گا ہائیڈروجن بم کی طاقت بڑی، کہیں گے یا نہیں؟ یہ اپنی اپنی سوچ ہے، اس کو یہ سب بڑی طاقتیں سمجھ رہے ہیں، بڑی طاقت۔ اور آج کل کہتے ہیں دنیا میں بڑی طاقت امریکہ، ذہن ضرور جائے گا بڑی طاقت کیوں ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ بم ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ فیصلے سب نے کیے، لیکن جواب میں عرض کر رہا ہوں اور دلیل سے عرض کروں گا۔ ہم نے اور آپ نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو طاقت بڑی قرار دیا، لیکن علماء کرام سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں، اور یہ بالکل متحقق فیصلہ ہے۔ جس نے جو سوچا ہو وہ جانے، اس کی سوچ جانے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی طاقتیں ہیں ان ساری طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت علم کی طاقت ہے۔ آپ فہرست بنا کے جتنی طاقتیں بنا لیں اور اس پہ سوال کریں کہ ساری طاقتوں میں بڑی طاقت کون سی، تو سب سے بڑی طاقت ہے علم، سب سے بڑی طاقت علم۔ اب ذرا بڑے اختصار سے دلیل سن لیں، اور بات ایسی ہے کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، تو میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر کے اور مختصر عرض کر کے اور اپنی بات کو ثابت کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا سب سے بڑی طاقت علم، سب سے بڑی طاقت علم، اور دلیل دے رہا ہوں قرآن مجید سے، اور یہ دلیل ہمیں ملتی ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں۔ اب وہ واقعہ تو الحمدللہ ہر مومن کے ذہن میں ہوگا۔ حضرت سلیمان کو رب نے نبوت بھی دی تھی، بادشاہت بھی دی تھی، اور بادشاہت بھی ایسی کہ جو کسی کو نہیں۔ رب حبلی ملکن، آپ نے دعا مانگی تھی مولا ایسا ملک دے، ایسی بادشاہی دے، لا ينبغی لغیری، میرے سوا کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ رب نے بادشاہی ایسی دی کہ زمین کی ہر چیز پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ ہے کسی کی ایسی بادشاہی؟ نہیں ہے۔ ہوا پہ تخت، اور تخت پر 300 کرسیاں، اور وہ بھی تخت پہ جڑی ہوئی، اور پھر سائے کے لیے پرندے پر سے پر ملا کر کے ساتھ میں اڑتے۔ سبحان، کیا بادشاہت تھی۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ اب حضرت سلیمان کا حکم ہوا پہ چل رہا ہے، تجری بامرہ، ہوا چلتی تھی حضرت سلیمان کے حکم سے۔ یہ نبی کی شان ہے۔
اور ذرا وہ سوچیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی ولی نبی کچھ نہیں کر سکتے، نادان یہ کون کر رہا ہے؟ ہوا پہ حکومت سلیمان کر رہا ہے، سبحان اللہ اور تجریب امر ہی ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، اور جیسے آپ حکم دیتے تھے اگر فرماتے تخت کو نیچے لے چل تو ہوا نیچے لے آتی، فرماتے اوپر لے تو ہوا اوپر لے جاتی، رفتار آپ کے ہاتھ میں کنٹرول تھا، فرماتے تیز